تازہ ایک یعنی اس زمانے کا ایک حالیہ واقعہ جو ایک ایرانی خطیب سب نے سنا، واقعا دل ہلا دینے والا، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عنایت بھی ہر ایک کے شامل حال ہوتی ہے۔ ایک کسی عرب کنٹری کے اندر رہنے والا، بعض علماء کے بقول وہ بحرین کا رہنے والا تھا، بعض کے بقول وہ دبئی کا رہنے والا تھا، لیکن بہرحال وہ پھر ایران آ گیا تھا۔ ایران میں اس نے مجلسیں رکھوائی، محرم کے ایام تھے، پہلا عشرہ تھا۔ جس خطیب کو اس نے بلایا تھا محرم کے ایام میں، اس سے کہا کہ ابتدائی دنوں کے اندر حضرت زہرا کے آپ مصائب پڑھیے گا۔ تو صاحب خانہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی محرم کے تو خود اپنے مخصوص مصائب ہوتے ہیں، جناب حر کا ذکر ہوتا ہے، کربلا کا ذکر ہوتا ہے، پھر باقی شہداء کربلا کا ذکر آتا ہے، تو یہ مناسبت نہیں بنتی حضرت زہرا کے مصائب کی، اس لیے اگر آپ کہیں تو میں کربلا والوں کا ذکر کروں۔ کہا کہ نہیں، میرا دل یہ ہے، میرا اصرار یہ ہے کہ نہیں، آپ شروع کے کچھ ایام میں 2-3 دنوں میں کم از کم آپ بنت رسول کے مصائب کا ذکر کریں۔ وہ مجبور ہو گئے کہ صاحب خانہ کی فرمائش ہے، اس لیے انہوں نے پڑھ دیے مصائب۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے صاحب خانہ سے کہا کہ کیوں آپ اتنا اصرار کر رہے تھے کہ حضرت زہرا کے مصائب پڑھیں، حضرت زہرا کے مصائب پڑھیں، کیا کوئی خاص عقیدت ہے، کیا وجہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، میں پہلے حضرت زہرا کا ماننے والا نہیں تھا۔ میں عرب کنٹری کے اندر رہتا تھا اور بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ شادی ہوئی، پروردگار نے مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی عطا فرمائی، اور واقعاً اگر بیٹی باپ کو مل جائے اور پھر باپ اپنی اس لخت جگر کو دیکھتا رہے، پوری زندگی اس کی وہی ہوتی ہے۔ وہ عرب اپنی کہانی بتاتے بتاتے کہہ رہا تھا کہ جیسے جیسے ہی میری بچی بڑی ہوتی گئی نا، اس کی محبت میرے دل میں اور پیدا ہونے لگی۔ اتنے پیار سے باتیں کیا کرتی تھی، چھوٹے بچے ایک خاص ہی تلفظ کے ساتھ باتیں کرتے، کہتے اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ باقاعدہ میں اگر اپنے آفس بھی جاتا تھا تو 2-3 مرتبہ اس سے فون پہ بات کرتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک فون آیا اور کہا کہ جلدی سے گھر پر پہنچے آپ، بچی کے گلے میں سکہ پھنس گیا ہے۔ کہا کہ میں دوڑتا دوڑتا بے چین حالت میں پہنچا گھر پہ، تو میں نے دیکھا کہ ہاں بچی بہت مضطرب ہے، سانس رک گئی ہے، حالت بہت خراب ہے۔ میں جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی جگہ پر اب یہ سکہ پھنس گیا ہے کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو کہا کسی بھی طریقے سے آپ نکالیں، کہا یہ آپریشن یہاں ہو نہیں سکتا، آپ ابھی فلائٹ لے کر فرانس جائیں، فرانس کے خاص اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اس سے میں بات کروں گا، آپ کا وہ علاج کرے گا اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کہتے اتنا میں امیر تھا، اسی وقت میں نے اپنا جیٹ طیارہ لیا اور اسی وقت فرانس کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا، اور وہاں میں ہاسپٹل میں گیا، وہ ڈاکٹر موجود تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ میری بیٹی کو اندر لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سکہ تو نکال لیں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ جس راستے تک وہ پہنچ چکا، جگہ پر پہنچ چکا ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے جن اوزار کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی اس بیٹی کی قوت سماعت ختم ہو جائے گی، وہ سننے کے قابل نہیں رہے گی۔ آپ کہیں تو ہم یہ کام کریں، نہیں تو پھر یہ اسی حالت میں۔ تو کہا مجبور تھا میں نے کہا کہ آپ کسی بھی طریقے آپریشن کریں، اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ بس آپریشن کے لیے پوری تیاری ہو چکی تھی، میں دیوار سے ٹیک لگائے بالکل نا امید ہو کر کہ کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ اور کیسے آگے کی زندگی چلے گی۔ لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے مدینے کا رخ کیا اور مجھے نبی اکرم یاد آئے، اور چونکہ وہ غیر شیعہ تھے، کہا کہ میں نے نبی اکرم کو یاد کیا اور ان کی پیاری بیٹی کو یاد کیا۔ کیا آپ بھی اپنی زہرا سے بہت محبت کیا کرتے تھے؟ جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملاقات کر کے نکلتے تھے، جب سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے حضرت زہرا کے پاس جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی میری بیٹی سے بہت محبت ہے، آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ ہے، میں آپ کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں، کسی طریقے سے میری بچی کو نجات دے دیجیے۔ کہتے ہیں میری حالت عجیب ہو گئی، حضرت فاطمہ کو یاد کرتے کرتے، پیغمبر کو یاد کرتے کرتے،
یہاں تک کہ ڈاکٹرز باہر آئے اور خوشخبری دینے لگے، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ نے تیرے بچی کو بچا دیا، حضرت عیسیٰ نے شفا دے دی۔ کہتے ہیں میں دل میں سمجھ گیا جس عیسیٰ کی یہ بات کرتا ہوں وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ دوڑتا ہوں میں اپنے بچی کے پاس گیا اور بچی کو سینے سے لگایا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ بچی بات کرنے لگی تو کہنے لگی بابا جان آپ کو پتا ہے آپ چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ میری پشت پر مارا تو یہ سکہ خود بخود باہر آ گیا۔ اور جب وہ بی بی جانے لگی تو جملہ کہا کہ اپنے بابا کو یہ کہنا کہ جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو اپنی بیٹی سے تھی۔ اگر تو اپنی بیٹی کے لیے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، ہائے مدینہ جس کے اندر اسی بچی کو جلتے ہوئے دروازے کے ساتھ پیس دیا گیا اور ان کی قبر بناتے بناتے مولا متقیہ جنت البقیع تک آ گئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کو کہاں دفناؤں؟ رات کی تاریکی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میں آپ کی قبر کے پاس دفناؤں، آپ کے منبر کے پاس دفناؤں یا جنت البقیع میں جا کر دفناؤں؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں مجھ پر آئی کہ روز روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو حضرت زہرا کے چاہنے والوں میں و محبوں میں شامل فرما۔ پروردگارہ ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ ان کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت کی معرفت ان کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی حکومت میں رہنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما اور ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔